تھسلنوکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا تھسلنوکیوں باب 1۔ پولس، سلوانس اور تیموتھیوس کی جانب سے یہ خط تھسلنوکیوں کی کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، خدا کا فضل اور سلامتی تم پر ہو۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہم تمہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ تم سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا اور اپنے باپ کی خدمت میں دعا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا تم سے محبت کرتا ہے اور تم اس کے چنے ہوئے لوگوں میں ہو۔ ہم تمہارے پاس خوشخبری لائے ہیں، ہم صرف لفظوں میں نہیں لائے بلکہ مقدس روح کی طاقت سے اور پورے اثبات جرم کے ساتھ، جو سچ ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو تمہاری خاطر کس طرح رہے، اور تم ہماری اور خداوند کی راہ چلنے لگے۔ تم نے بہت ساری مصیبتیں اٹھائیں، لیکن انہیں خوشی کی تعلیم سے برداشت کر لیا، اور مقدس روح نے تمہیں وہ خوشیاں دیں۔ تم مقدونیہ اور اخیا کے تمام ایماندار لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنے ہو، کیونکہ نہ صرف خداوند کی تعلیمات مقدونیہ اور اخیا میں نہ صرف اس وجہ سے پھیلی ہے، بلکہ تمہارے خدا کے ایمان کی بابت ہر جگہ معلومات ہوئی۔ اس لیے ہمیں اور کچھ تمہارے ایمان کی بابت نہیں کہنا ہے، کیونکہ وہ خود ہی ہمارے بارے میں بتاتے ہیں کہ تم نے ہمارا اور زندہ رہنے والے سچے خدا کی خدمت کرنے کے لیے کیسا خیر مقدم کیا تھا، اور کس طرح تم بتوں کی عبادت کرنے سے مڑ گئے تھے، اور یہ انتظار کرنے کے لیے کہا کہ خدا کے بیٹے آسمان سے آئیں گے۔ خدا نے اس بیٹے کو موت سے جلایا، وہ یسوع ہے جو ہمیں خدا کے آنے والے غضب سے بچاتے ہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں باب 2۔ بھائیوں اور بہنوں، تم جانتے ہو کہ ہماری تم سے ملاقات ضائع نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے ہم فلپی میں مصیبت میں رہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہم سے برا سلوک کیا، جس کو تم جانتے ہو، اور جب ہم تمہارے پاس آئے تو کئی لوگ ہمارے مخالف تھے، لیکن ہمارے خدا نے ہمیں ہمت سے رہنے کے لیے اور تمہیں اپنے کلام کی خوشخبری دینے کے لیے مدد کی۔ ہماری تعلیم ہمیں نہ دھوکے سے اور نہ ہی ہم کو کسی بھی برے ارادے سے یا دھوکہ دینے کے فریب سے دی گئی ہے۔ ہم خوشخبری کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ خدا ہم کو جانچ چکا ہے کہ خوشخبری کی تعلیم دیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں تو کسی آدمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتے، ہم خدا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ہی ہے جو ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے عمدہ باتیں کر کے تم پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کبھی نہیں کی ہے۔ ہم تمہارے پیسے لینے کے لیے بہانہ کرنے نہیں آئے تھے۔ خدا ہی جانتا ہے یہ سچ ہے۔ ہم لوگوں سے اپنی تعریف کبھی نہیں چاہتے۔ ہم نے کبھی بھی تم سے یا کسی اور سے ہماری تعریف نہیں چاہی۔ ہم مسیح کے رسول ہیں، اور جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو ہم اپنے اختیار سے تمہیں کچھ کرنے کے قابل بنا سکے۔ ہم تمہارے ساتھ بہت نرمی سے پیش آئے۔ ہم اس ماں کی مانند ہیں جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ہم تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے خدا سے ملی ہوئی خوشخبری کو ہی نہیں بلکہ خود اپنی جان کو بھی تمہارے ساتھ بانٹ لینا چاہتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو کہ ہم نے کتنی سخت محنت کی۔ ہم نے دن رات محنت کی۔ ہم نے جب تمہیں خدا کی خوشخبری دی تو اس وقت ہم آپ پر بوجھ نہیں بنے کہ اور نہ ہم نے آپ سے کچھ روپیوں کی توقع کی۔
جب ہم تم اہل ایمان لوگوں کے ساتھ تھے تو ہماری طرز زندگی مقدس اور راست بازی کی تھی، اور تم جانتے ہو کہ یہ سچ ہے، اور خدا بھی جانتا ہے کہ وہ سچ ہے۔ تم جانتے ہو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس طرح ایک باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ ہم نے تمہیں ہمت دی اور آرام پہنچایا، اور تمہیں خدا کے لیے قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے کہا۔ خدا اپنی بادشاہت اور جلال کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ تم نے خدا کے پیغام کو قبول کیا۔ ہم ہمیشہ اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ تم نے وہ پیغام ہم سے سنا ہے، اور تم نے اسے ایسے قبول کیا جیسے وہ آدمی کے نہیں بلکہ خدا کے الفاظ ہوں، اور حقیقت میں وہ خدا ہی کی طرف سے پیغام ہے، اور جو تمہارے کاموں پر ایمان لائے۔ بھائیوں اور بہنوں، تم لوگ خدا کی کلیسیا کی مانند مسیح یسوع میں ہو، جو یہودا میں ہیں۔ یہودا کے خدا پرست لوگ وہاں کے یہودیوں کی وجہ سے کئی مصیبتیں اٹھائیں، اور تم بھی اپنے ہی ملک کے لوگوں سے مصیبت اٹھائی۔ ان یہودیوں نے خداوند یسوع کو مصلوب کیا اور نبیوں کو قتل کیا، اور ہم کو ملک چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ ان لوگوں سے خدا خوش نہیں، وہ لوگ ہر کسی کے خلاف تھے۔ ہاں، وہ روکنے کی کوشش کی کہ ہم غیر یہودیوں کو نجات کا پیغام نہ بتائیں۔ ہم غیر یہودیوں کو وہ پیغام دیتے ہیں تاکہ غیر یہودی بچائے جا سکیں۔ اس طرح سے وہ اپنے موجودہ گناہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیے ہیں۔ ان پر خدا کا قہر اپنے پورے غضب کے ساتھ اترے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم تم سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہوئے۔ ہم وہاں تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن ہمارے خیالات تمہارے ساتھ تھے۔ ہم نے تمہارے پاس آنے کی بے انتہا کوشش کی، اور ہم ایسا کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، سچ ہے، ہم نے تمہارے پاس آنا چاہا۔ میں پولس نے کئی بار آنے کی کوشش کی، لیکن شیطان نے ہم میں رکاوٹ پیدا کی۔ تم ہماری امید ہو، ہماری خوشیاں ہو، اور ہمارا تاج بھی۔ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جب وہ آئیں گے، اس وقت ہمارے فخر کا باعث تم ہی تو ہو۔ حقیقت میں ہمارا جلال اور خوشی تم ہی ہو۔ پہلا تھسلنیکیوں باب 3۔ ہم تمہارے پاس نہیں آ سکے، لیکن اتنا طویل انتظار کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے ہم نے طے کیا کہ ہم صرف اتھنسیے میں اکیلے ہی رہیں گے، اور تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجیں گے۔ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ خدا کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مسیح کی خوشخبری دینے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہارے لیے سہولت پیدا کرے، تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی آئے۔ تیموتھیوس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم میں کوئی اور لرزہ نہ ہو ان مصیبتوں سے جو ہمیں پیش آتی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ایسی مصیبتوں سے ہم کو سامنا کرنا چاہیے۔ جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو ہم کہہ چکے تھے کہ ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ایسا ہوا جیسا کہ ہم نے کہا تھا۔ تیموتھیوس کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہارے ایمان کے بارے میں جان سکوں۔ جب میں زیادہ انتظار نہ کر سکا تو اس لیے اس کو بھیجا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ شیطان اکسا کر تمہیں شکست نہ دے اور ہماری سخت محنت کو ضائع نہ کر دے، لیکن تیموتھیوس تمہارے یہاں سے واپس ہمارے پاس آ گیا اور تمہاری محبت اور ایمان کی خوشخبری دی۔ تیموتھیوس نے یہ بھی کہا کہ تم ہمیں ہمیشہ راست بازی سے یاد کرتے ہو اور ہم سے دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتے ہو، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم سے دوبارہ ملیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں تمہاری طرف سے اور تمہارے ایمان کی بابت ہمیں اطمینان اور سکون ہے۔ گویا ہم کو تکلیف اور مصیبت نے گھیر لیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تشفی ہے۔ حقیقت میں ہماری زندگی یہ ہے
کہ تم خداوند میں اٹل کھڑے رہو۔ تمہارے بارے میں تمہارے سبب جو خوشی ہمیں ملی ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر اپنے خدا کے سامنے کیسے کریں؟ ہم دن رات مسلسل تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم تم سے دوبارہ مل سکیں اور تمہیں ہر وہ چیزیں دیں جو تمہارے ایمان کو پختہ بنائے۔ ہم اپنے خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پاس آنے کا موقع دے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تمہاری محبت کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے بڑھائے۔ ہماری دعا ہے کہ تم سب لوگوں سے محبت کرو جس طرح ہم تم سے کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ تمہارے دلوں میں قوت بھر جائے اور تم خدا باپ کے سامنے بے عیب اور مقدس ہو جاؤ، جب ہمارا خداوند یسوع اپنے تمام مقدس لوگوں کے ساتھ آئے۔ پہلا تھسلنیکیوں باب 4۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تم سے کچھ اور باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ خدا کی خوشی کے لیے کیسے رہنا چاہیے، اور تم اس راستے پر چل رہے ہو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح میں ہم تمہیں اور زیادہ ہمت دیتے ہیں تاکہ تم اس راستے کو زیادہ سے زیادہ جاری رکھو۔ جن چیزوں کو تمہیں کرنا ہے وہ ہم کہہ چکے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ وہ سب باتیں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے کہی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تم مقدس بنے رہو اور حرام کاری کے گناہوں سے دور رہو۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جسموں پر قابو کا اختیار ہو۔ ایسا راستہ اختیار کرو جو مقدس ہو اور جو خدا کو عزت بخشے۔ اپنے بدن کو جنسی گناہوں میں نہ استعمال کرو۔ جو لوگ خدا کو نہیں جانتے اپنے بدن کو استعمال کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے عیسائی بھائی کے لیے برائی اور غلط طریقہ اختیار نہ کرے اور نہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ خداوند لوگوں کو ان سب چیزوں کے لیے سزا دیتا ہے، اور ہم ان چیزوں کے متعلق تمہیں کہہ چکے ہیں اور پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پس جو لوگ ان کی تعلیمات کی فرما برداری نہیں کرتے تو ایسے لوگ آدمی کے نہیں بلکہ خدا کے نافرمان ہیں، اور خدا ہی ہے جو تمہیں مقدس روح سے نوازتا ہے۔ ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں اپنے عیسائی بھائیوں اور بہنوں میں محبت رکھنی چاہیے۔ تم نے خدا سے سیکھا ہے کہ کس طرح تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور تم حقیقت میں مقدونیہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے سچی محبت رکھتے ہو۔ ہم تمہیں ان سے مزید اور محبت کرنے کے لیے ہمت بڑھاتے ہیں۔ تم سب امن اور سلامتی کی زندگی میں رہ کر اس کا اعزاز سمجھو اور اپنے کام کی طرف توجہ دو، اور اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ ہم تمہیں سب کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ بھی تمہاری زندگی کے راستے پر چلیں گے، اور تم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں ہوگے۔ اے بھائیوں اور بہنوں، ہم تم کو معلوم کرانا چاہتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تب تم کو دوسروں کی طرح رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے جن کے پاس کسی بھی طرح کی امید نہیں ہے۔ ہمیں کامل ایمان ہے کہ مسیح مر چکا ہے، لیکن مسیح دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ اسی لیے یسوع ہی کی وجہ سے خدا ان لوگوں کو بھی جو مر چکے ہیں یسوع کے ساتھ لے آئے گا۔ ہم تمہیں اب جو کہتے ہیں وہ خداوند کا پیغام ہے۔ وہ جو زندہ ہیں خداوند کے دوبارہ آنے تک خداوند کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان سے آگے نہیں نکل سکیں گے جو مر چکے ہیں۔ خداوند خود آسمان سے نیچے آئے گا، تب وہ حکم سنے گا تو کروبی فرشتہ بگل کی آواز میں خداوند کی طرف سے آواز کرنے لگا۔ تمام جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ دوسروں سے پہلے اٹھیں گے۔ اس کے بعد جو پھر بھی زندہ ہیں ان کے ساتھ جو پہلے ہی مر گئے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ ہم کو خداوند سے ملنے کے لیے
بادلوں کے بیچ اوپر اٹھا لیا جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے ان لفظوں کے ساتھ ایک دوسرے کو اطمینان دلاتے رہو۔ پہلا تھسلنیکیوں باب 5۔ اے بھائیوں اور بہنوں، تمہیں تاریخ اور اوقات کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خداوند کی دوبارہ آمد کا دن اسی طرح غیر متوقع ہوگا جس طرح رات میں چور آتا ہے۔ جب لوگ کہیں گے ہم سلامتی سے محفوظ ہیں، تب تباہی اترے گی، اور وہ تباہی اس درد کی مانند ہوگی جو عورت کو بچہ جنتے وقت ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہیں بھی بچ کر بھاگ نہ پائیں گے۔ لیکن تم سب بھائی بہن تاریکی میں نہیں رہو گے کہ وہ دن چپکے سے چور کی طرح آ کر تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ تم سب لوگوں کا تعلق تو روشنی سے ہوگا، اور تم لوگوں کا تعلق رات سے یا تاریکی سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو سوتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور خود پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ جو سوتے ہیں تو رات میں سوتے ہیں، اور جو نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی رات میں نشہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو دن سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ آؤ ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر اور نجات کی امید خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے غصے میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں چنا، بلکہ ہم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے نجات دینے کے لیے چنا ہے۔ یسوع ہمارے لیے ہی مر گئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر رہیں۔ ہمارے زندہ یا مردہ ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا جب وہ آئیں گے۔ اس لیے ایک دوسرے کو سکھ پہنچاؤ اور ایک دوسرے کو طاقتور بناؤ، جیسا کہ تم کر بھی رہے ہو۔ اے بھائیوں اور بہنوں، تم سے ہماری درخواست ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ سخت محنت کر رہے ہیں اور جو خداوند میں تمہیں راہ دکھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے رہو، اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہو۔ اے بھائیوں اور بہنوں، ہم تم سے کہتے ہیں کہ جو لوگ کام نہیں کرتے انہیں خبردار کرو، جو لوگ ڈرتے ہیں ان کو ہمت دلاؤ، جو کمزور ہیں ان کی مدد کرو، اور ہر ایک کے ساتھ صبر سے کام لو۔ اس بات کو یقینی بناؤ اور دیکھتے رہو کہ کوئی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، بلکہ سب ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کا جتن کرتے رہیں۔ ہمیشہ خوش رہو، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑو، ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے رہو، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ تم سے مسیح یسوع یہی چاہتا ہے۔ مقدس روح کے کام کو مت روکو، نبیوں کے پیغام کو کبھی غیر اہم مت سمجھو۔ ہر بات کی اصلیت کو جانچو، لیکن جو اچھا ہے اس کو قبول کرو۔ ہر قسم کی برائی سے دور رہو۔ ہماری دعا ہے کہ خدا جو کہ سلامتی کا ذریعہ ہے، وہ پورے طریقے سے تم کو پاک کر دے، اور ہماری دعا ہے کہ تمہاری پوری ہستی، روح، جسم اور جان محفوظ اور بے عیب رہے جب ہمارا خداوند یسوع مسیح آئے۔ وہ جس نے تمہیں بلایا ہے وہی تمہاری چیزیں پوری کرے گا، کیونکہ وہ وفادار ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، برائے کرم ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ سب بھائیوں اور بہنوں کو جب تم ملو تو ہمارا مقدس پیار ان کو دو۔ میں خداوند کے اختیار سے تمہیں کہتا ہوں کہ اس خط کو سب بھائیوں اور بہنوں کو پڑھ کر سناؤ۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل و کرم تمہارے ساتھ رہے، آمین۔